خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مہلک بیماری کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، تاکہ وہ بیماری جو ہماری ذات کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہمیں نقصان دینے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے، تاکہ وہ بیماری میرے آپ کے اندر سے ختم ہو جائے اور ہم صحیح رخ پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس بیماری کا نام ہے حسد۔ اب حسد کہتے ہیں کہ کسی بندے یا بندی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ لی، مطلب مثلا کسی کے پاس گاڑی دیکھ لی، اچھا مکان دیکھ لیا، اچھا عہدہ دیکھ لیا، کیوں کوئی نعمت بھی جو اللہ جل شانہ نے اسے دے رکھی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ آپ نے اس کو یہ کیوں دی ہے، یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، یہ مکان اس کے پاس کیوں ہے، یہ عہدہ اس کے پاس کیوں ہے۔ اب اس چیز کا دل میں آنا یہ کہلاتا ہے حسد۔ یہ ہے مہلک بیماری جو دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ اے اللہ آپ نے اس کو نعمت کیوں دے دی۔ اور یاد رکھیے، حسد کی دوسری تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یا تقدیر پر، کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس کے مقدر میں اللہ نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ کوئی چیز اللہ نے کسی کو دی ہے، وہ پہلے سے اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی۔ اب اللہ کی گویا کہ حسد کا معنی ہے اللہ کی ذات پہ براہ راست اعتراض کرنا کہ اللہ آپ نے اس کو گاڑی کیوں دی، اے اللہ آپ نے اس کو فلاں نعمت کیوں دی، اے اللہ آپ نے اس کو یہ عہدہ کیوں دیا، اے اللہ آپ نے یہ مکان اس کو کیوں دیا۔ تو گویا کہ یہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں جل کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ اس کو کیوں دیا، اور یہ گویا کہ براہ راست تقدیر پر، اللہ کی ذات پر یہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی۔ تو اس لیے حسد کی تعریف سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسد کے معنی ہوئے کہ اللہ کی کسی بندے کے پاس نعمت دے کر دل میں یہ خیال پیدا ہونا اے اللہ آپ نے اس کو کیوں نعمت دی۔ اب شریعت مطہرہ نے مجھے آپ کو بہت اجازت دی ہے، رخصتیں دی ہوئی ہیں۔ اب جہاں حسد منع ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسری چیز جسے رشک کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں سے غیبتہ بھی کہتے ہیں، اب اس کی ہمیں اجازت دی ہے۔ غیبتہ کی کیا معنی ہے، رشک کرنے کی کیا معنی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نعمت کسی بندے کے پاس دیکھی، مثلا ہم نے دیکھی کہ ہمارا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا، اس کو اللہ پاک نے گاڑی دی، بڑی اچھی گاڑی دی ہے، اب یہ دعا کرنا دل ہی دل میں کہ اے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کی بندی ہے، آپ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو یہ گاڑی دی ہے، اس طرح یا اللہ تو مجھے بھی گاڑی دے دے۔ اب اس طرح کا رشک کرنا، غیبتہ کرنا شریعت نے جائز قرار دے دیا۔ اللہ جس طرح آپ نے میرے بھائی کو، فلاں بھائی کو اتنا عالی شان مکان دیا ہوا ہے، اللہ تو مجھے بھی ایسا مکان دے دے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کی ہمیں اجازت دی ہے، اس کی رخصت دی ہے۔ اب ایک بہت بڑے محدث حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث گزرے، اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ہر ایک کو اس بات کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ شریف میں پہنچیں گے تو وہاں جا کر زمزم کا پانی پیئیں گے، جگر کو ٹھنڈا کریں گے، ایک تمنا ہے، ایک چاہت ہوتی ہے زمزم کا پانی پینے کی۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف پہنچے، جب پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا تو کیا دعا کرتے ہیں، اس وقت کیا دعا کی، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہم تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ جل شان اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ حافظ شمس الدین
ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ جس طرح آپ نے ان کو قوی حافظہ دیا ہے اور لوگ ان کے حافظے کی تعریفیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ایسا حافظہ عطا فرما۔ عام طور پر لوگ حافظے کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ انہوں نے حسد کے بجائے غبطہ کر کے پیغام دیا کہ اللہ جیسے آپ نے ان کو حافظہ دیا، اللہ تو مجھے بھی ایسا حافظہ عطا فرما۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی ساری نیکیوں کو یوں آگ میں جلا کے راکھ کر دیتے ہیں جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، حاضرین محترم، سامعین ہمیں اس بات کی نیت کرنی ہوگی، ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہوگا، اس مہلک بیماری جو میری آپ کی دنیا آخرت کے لیے خطرناک ہے، دنیا آخرت کے اندر تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہمیں حسد جیسی مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور بہت جو اجازت دی ہے ہم صرف اور صرف رشک یا غبطے تک اپنے آپ کو لے کے جائیں، اس سے آگے نہ لے کے جائیں، وگرنہ یہاں کسی کا نقصان کرنے کے لیے ہم حسد کریں گے، وہاں اللہ کی ذات پہ اعتراض بھی ہو رہا ہے، اور یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ اس بات کو سمجھ کر مجھے اور آپ سب سامعین وہاں ناظرین کو اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔